أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. فأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. إن هذا لهو حق اليقين. فسبح باسم ربك العظيم. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج الحمدللہ اللہ کی مدد سے ہم لوگ پھر ایک بار قرآن کی تفسیر کو جو ہے سمجھنے کے لیے جو ہے جمع ہوئے ہیں، یہاں آئے ہیں. جو لوگ دیکھ رہے ہیں اس کو، آپ لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ اگر آپ لوگوں کو کوئی بات پوچھنی ہو، کہیں پر کچھ بھی معلوم کرنا ہو، کچھ اگر بات نہ سمجھ میں آئی ہو تو پلیز آپ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا تاکہ میں اس کو جو ہے شمار کر سکوں، اس کا جواب دے سکوں اور آپ لوگوں کو جو کنفیوژن ہے وہ اس کنفیوژن کو دور کر سکوں انشاءاللہ. آج سورہ واقعہ کا آخری حصہ ہے اور آج کے اس حصے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کی ایسی بات کا جو ہے اظہار کیا ہے، یا اس خوبصورتی کا اظہار کیا ہے کہ اس میں جو ہے ایک بالکل انوکھے انداز میں اللہ رب العزت نے ان باتوں کا ذکر کیا ہے جن سے جو ہے ہم لوگوں کو اب یہ کنفرم ہو جانا چاہیے، اب یہ یقین ہو جانا چاہیے کہ واقعی میں جو ہے اب قیامت اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے اور اب اللہ تعالیٰ جو چاہے ہم لوگوں کے ساتھ وہ کر سکتا ہے. تو ہم لوگوں کے لیے بھلائی اسی میں ہے کہ ہم اس کی باتوں کو مانیں اور اس کے حکموں پہ چلیں. جن باتوں کو کرنے کے لیے وہ حکم دیتا ہے ان کاموں کو کریں اور جن کاموں سے وہ روکتا ہے اس سے رک جائیں انشاءاللہ تعالی. تو پہلی آیت ہے، کیونکہ آج ختم ہونے والی بات ہے، آج یہ سورہ جو ہے مکمل ہونے والی ہے، اس لیے اس میں تھوڑی زیادہ آیتیں ہیں، مگر تمام آیتوں کو دیکھنے کے بعد جو ہے ہم لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ اس انداز سے یہاں پہ بات رکھی گئی ہے کہ جس سے یہ بات پروف ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اب تک اس سورہ کے اندر آیت نمبر 74 تک آیت نمبر 1 سے لے کر کے 74 تک جن باتوں
کا ذکر کیا ہے، جن جن باتوں کو الیکھ کیا ہے، وہ تمام باتیں جو ہے صحیح ہیں، 100% صحیح ہیں۔ قرآن کے شروع میں ہی جو ہے اللہ رب العزت نے 3 حصہ کیے تھے انسانوں کے۔ ایک وہ جو مقرب ہے، اللہ کے بالکل قریب ہے، دوسرا وہ جو دائیں بازو والا ہے یعنی کہ مقرب سے نیچے درجے والے، اور تیسرے وہ ہیں جو اللہ کی راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں، گمراہ ہیں، یعنی کہ جہنم جانے والے ہیں۔ تو جنت جانے والوں کا 2 گروہ ہے، 2 گروپ ہے، اور جہنم جانے والوں کا ایک ہی گروپ ہے، اور سبھی لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک ہی گروپ میں شمار کیا ہے، کاؤنٹ کیا ہے۔ آیت نمبر 75 سے اللہ رب العزت نے جو ہے اس قرآن کے اندر آخرت کے تعلق سے، قیامت کے بارے میں جو باتیں آئی ہیں، تمام باتوں کو اللہ رب العزت نے جو ہے قسم کھا کر کے پروف کیا ہے۔ آئیے آیت دیکھتے ہیں۔ آیت نمبر 75 ہے، اس طرح اللہ نے بیان کیا ہے، فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ۔ تو یہاں لفظ استعمال کیا ہے اللہ تعالیٰ نے لا یہاں لانے کا مطلب یہ ہوا کہ تم لوگ یعنی کہ جو کافر ہیں، جو آخرت کو انکار کرتے ہیں، جو اس کتاب سے انکار کرتے ہیں، اس کتاب کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے رسول کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، خود قرآن کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، اور اسی طریقے سے جو ہے دنیاوی زندگی اور آخرت کے بارے میں جو بھی ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، اگر تم لوگ اس بات سے انکار کرتے ہو یا اس کی سوچ رکھتے ہو تو اس کے لیے یہ جواب ہے کہ فلا، ایسا نہیں ہے، تم لوگ غلطی کر رہے ہو۔ اگر تم لوگ غلطی کر رہے ہو، اگر یہ چیز غلط ہے تو اس کو ثابت کس طریقے سے کیا جائے گا؟ تو پھر آگے دیکھیے کتنی خوبصورتی سے اللہ تعالیٰ نے ہم تمام لوگوں کے دھیان کو کھینچا ہے اور ہم لوگوں کو جو ہے کیا ہے کنسنٹریٹ کیا ہے۔ اقسم بمواقع النجوم، میں پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ عرب کے اندر خاص کر کے ریگستان میں سفر کرنے والوں کے لیے جو ہے یہ بہت بڑی نشانی ہوتی ہے کہ آسمان میں ستاروں کا ہونا۔ بمواقع النجوم، میں قسم کھاتا ہوں آسمان میں ستاروں کی جو جگہ ہے، یعنی کہ آسمان میں ہر ایک ہی ستارہ سب جگہ نہیں ہوتا ہے، اس لیے ہر جگہ پورا پچھم اتر دکھن کے حساب سے الگ الگ دشاؤں میں جو ہے الگ الگ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ستاروں کو رکھا ہے، جو کہ آپ کو رات میں سفر کرنے کے لیے جو ہے بہت ہی مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ تو ان چیزوں کو جو ہے عرب کے لوگ بہت اچھی طرح جانتے تھے، تو اسی بات کا اشارہ کر کے جو ہے ان لوگوں کا دھیان کھینچا ہے، اور خاص کر کے جو ستاروں کا علم بھی رکھتے ہیں کہ ہاں یہ فلاں ستارہ جو ہے فلاں دشا میں ہوگا، نکلے گا، اور یہ ستارہ اس دشا میں نکلے گا، جو ایسٹرونومی کا نالج رکھتے ہیں، یہ ان لوگوں کے لیے بھی یعنی کہ ابھی کے موجودہ سائنٹسٹ کے لیے بھی یہ جو ہے ایک قسم کی جو ہے اپیل ہے۔ اس کہا جا رہا ہے کہ بمواقع النجوم، ستاروں کی قسم، یعنی کہ دھیان ادھر دو، ادھر دھیان دو، ادھر دیکھو، میری بات سنو، میری باتوں کو غور سے سنو۔ کیوں؟ کیونکہ ان سے ریلیٹڈ باتیں یہاں آ رہی ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ میری بات غور سے سنو، یعنی کہ اقسمو بمواقع النجوم، میں قسم کھاتا ہوں تاروں کی جگہوں کی، یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں کو اس کی اہمیت معلوم ہے، تاروں کی اہمیت معلوم ہے، اس کی حکمت معلوم ہے کہ تاروں کو اللہ تعالیٰ نے آسمان میں کیوں رکھا ہے، تو وہ لوگ فوراً اس بات کو سننے کے لیے جو ہے اپنے کان کو دے دیں گے۔ اقسم بمواقع النجوم، میں قسم کھاتا ہوں تاروں کی جگہوں کی۔ انہ لقسم لو تعلمون عظیم، اگلی آیت میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے قسم کیوں کھایا ہے اور یہ قسم کتنی امپورٹنٹ ہے اس بات کو بتایا ہے۔ کہا کہ یہ قسم لو تعلمون عظیم، اگر تم لوگ جانو تو یہ بہت بڑی قسم ہے، یعنی کہ اگر تم لوگوں کو اس کا علم ہے کہ اللہ تعالیٰ اب کیا بات کرنے جانے والا ہے یا اب اللہ تعالیٰ کیا بات بتانے والا ہے، اگر تم لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ وہ کتنا عظیم ہے تو تم لوگ ضرور سنو گے۔ یعنی کہ اس پر بھی، اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ جو ہے اپیل کر رہا ہے اللہ کی اس بات کو سننے کے لیے، یعنی کہ دھیان دیں۔ لقسم اللہ تعلمون عظیم، اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی قسم کھا کر کے جو ہے اب اللہ تعالیٰ بات بتانے والا ہے۔ انہ لقرآن کریم، آخرت کے بارے میں جو قرآن کے اندر باتیں آ رہی ہیں، اللہ کی ذات کے بارے میں جو قرآن کے اندر باتیں آ رہی ہیں، جو رسولوں کے بارے میں جو قرآن کے اندر باتیں آ رہی ہیں، وہ قرآن
ارے گہے کا نہیں ہے، اس قرآن کو کسی جن نے یا کسی شیطان نے نہیں چھویا ہے، وہ اس کی طرف سے نہیں ہے، نہ خود یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے، بلکہ اس کے بارے میں بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہا ہے کہ انَّهُ لَقُرْآنٌ کریم، یہ بہت ہی باعزت قرآن ہے، بہت ہی نوبل قرآن ہے، یعنی کہ یہ بہت ہی عزت دار قرآن ہے، یہ بالکل پاک صاف ہے برائی سے، کمی کوتاہی سے، ہر طرح کی کمی سے جو ہے یہ قرآن پاک ہے، بہت عظیم ہے، بہت ہی پاک ہے، نوبل ہے، فی کتاب مکنون، اور اسے اللہ تعالیٰ نے چھپا کے رکھا ہے، آخر اوپر آسمانوں میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس قرآن یعنی قرآن کی اصل سروت کو کیا کر رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے چھپا کر کے رکھا ہے، لا یمسہ الا المطہرون، اور اسے پاک لوگوں کے سوا کوئی نہیں چھوتا۔ اس کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخصیت جس کا عقیدہ خراب ہو، جس کی سوچ خراب ہو، جس کا جو ہے ایمان خراب ہو، ایسی شخصیت اس قرآن کو نہیں چھوتا ہے۔ یہ کہہ کر کے اللہ کیا بتانا چاہ رہا ہے؟ یہ کہہ کر کے اللہ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ یہ فرشتوں کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا جاتا ہے یہ قرآن، یعنی کہ اس قرآن کو نبی تک پہنچنے کے وقت تک کسی بھی تھرڈ پارٹی نہیں چھوتا ہے اسے، کوئی بھی ایسا شخص نہیں چھوتا ہے جس کا ایمان گدلا ہو، جس کا ایمان خراب ہو، جس کا اخلاق خراب ہو، جو جھوٹ بولنے والا ہو، جو بالکل سے آپ کو بد عقیدہ ہو، بد دین ہو، ایسا شخص، ایسی شخصیت، ایسا وجود اس کو نہیں چھوتا ہے۔ اسے چھوتے ہیں تو فرشتے چھوتے ہیں، اور فرشتوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ جو ہے اس قرآن کو دنیا میں بھیجتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک اس قرآن کو بھیجتے ہیں۔ تو اس لیے اس بات پہ کبھی بھی ڈاؤٹ نہیں کرنا چاہیے کہ قرآن کے اندر جو آخرت اور قیامت کے بارے میں، جنت اور جہنم کے بارے میں، اللہ کے بارے میں، رسولوں کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں جو کہا جا رہا ہے، اس میں کوئی بھی شک ہو یا وہ غلط ہونے کا امکان ہو، بالکل بھی نہیں ہے۔ یہ کہہ کر کے اللہ نے صاف کر دیا کہ قرآن کا ہر ایک لفظ پاک ہے، قرآن کا ہر ایک لفظ محفوظ ہے، جو اللہ کی حفاظت میں ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کر رہا ہے۔ لا یمسہ الا المطہرون، اسے پاک لوگوں کے سوا کوئی نہیں چھوتا ہے، یعنی کہ اسے جو ہے صرف فرشتے چھوتے ہیں، اور فرشتوں کے ذریعے سے وہ انسانوں تک پہنچتا ہے، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا جاتا ہے، پھر ایک دوسری پاک ذات یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے وہ ہم تک پہنچا ہے، یعنی کہ صحابہ کرام، پھر ان کے ذریعے سے ہم تک یہ قرآن پہنچا ہے، اور دلوں میں اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو محفوظ کر دیا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ قرآن کتنا محفوظ ہے، کتنا پروٹیکٹڈ ہے، اور اسی طریقے سے یہ قرآن کو اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے جو ہے پاک صاف رکھا ہے، اس کا ہر ایک لفظ پاک ہے، اس کا ہر ایک لفظ آپ کو جو ہے محفوظ ہے، اور یہ اس کا ہر ایک لفظ ہم لوگوں کو صرف ہدایت دیتا ہے، صرف صحیح راستہ اور سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ تنزیل من رب العالمین، اتنا ہی نہیں ہے، یہ قرآن جب بھیجا جاتا ہے تو وہ کس کی طرف سے بھیجا جاتا ہے؟ اس قرآن کی دوسری اہمیت بتائی جا رہی ہے، وہ یہ ہے، یہ فرشتے بھی نہیں لاتے ہیں نا، یہ قرآن فرشتے کا بھی نہیں ہے، قرآن کو فرشتوں کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا جاتا ہے، مگر اس قرآن کو بھیجتا کون ہے؟ رب العالمین بھیجتا ہے، یعنی کہ جو جہانوں کا، تمام جہانوں کا مالک ہے، رب ہے، پالنے والا ہے، حفاظت کرنے والا ہے، خیال رکھنے والا ہے، وہ ذات اس قرآن کو جو ہے فرشتے کے ذریعے سے انسانیت تک پہنچاتا ہے۔ أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ، اب ایسے لوگوں سے یہ پوچھا جا رہا ہے جو قرآن سے انکار کرتے ہیں، جو قرآن کی باتوں کو نہیں مانتے ہیں، کیا تم اس بات کی، یعنی کہ کیا تم کتاب کو، یعنی کہ تم قرآن کو جھٹلانا، یعنی کہ تم قرآن کو سے بے قدری کرنا ہی تم لوگوں نے اپنا کام بنا رکھا ہے؟ أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ، کیا تم لوگ اس سے جو بالکل بے پرواہ ہو جاتے ہو؟ یہ تمہیں جو ہے جنت اور جہنم کے بارے میں بتاتا ہے، تم لوگ اس پہ دھیان نہیں دیتے، رسولوں کے بارے میں بتاتا ہے، تم لوگ اس کو مانتے نہیں ہو، تو کیا تم لوگوں نے یہ طریقہ اپنا بالکل عادت بنا لی ہے، سیکنڈ نیچر بنا لیا ہے کہ تم لوگوں کو ماننا ہی نہیں ہے، سننا ہی نہیں ہے؟ اور وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، یا پھر اسے جھٹلانے کی وجہ سے کیا تم لوگوں کے پیٹوں کو پالا جاتا ہے،
یعنی کہ تم لوگوں کو جو ہے پیٹ پالنے کے لیے قرآن کو جھٹلانا ضروری ہے. اتجعلون رزقکم انکم تکذبون، کیا تم اسے جھٹلانے کو، اس قرآن کو نہ ماننے کو اپنے پیٹ پالنے کا ذریعہ بنا رہے ہو؟ کیا تم لوگ جو ہے اس طریقے سے جو ہے قرآن کو جھٹلا کر کے یہ سمجھتے ہو کہ تم لوگوں کا پیٹ پلے گا اور تم لوگوں کو اس دنیا میں مال دولت ملے گی اور تم لوگوں کو جو ہے عیش و آرام ملے گا اور قرآن سے تم لوگ بچ جاؤ گے؟ ایسا ہرگز بھی نہیں ہے. دنیا کا جو رزق ہے وہ بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے اور آخرت کا جو انجام ہے وہ بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے. اسی لیے وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، اسے جھٹلا کر اگر کوئی انسان اپنا پیٹ پالنا چاہتا ہے یا پھر اپنی اہمیت کو بڑھانا چاہتا ہے، اس قرآن کو جھٹلا کر کے کوئی دنیا میں عیش و آرام حاصل کرنا چاہتا ہے، تو وہ جان لے کہ ان کا آخرت میں انجام بہت ہی برا ہونے والا ہے، کیونکہ وہ لوگ جہنم جانے والوں میں شمار ہوں گے. فلولا اذا بلغت الحلقوم، ایسے لوگوں کو اب یہ چیلنج دیا جا رہا ہے. اب یہ اللہ کی طرف سے یہاں چیلنج پریزنٹ کیا جا رہا ہے، کہا جا رہا ہے کہ فلولا، تو تم لوگ کیوں ایسا نہیں کرتے ہو؟ کیسا نہیں کرتے ہو؟ اذا بلغت الحلقوم، جب جان حلق تک آ جاتی ہے، جب انسان کی جان حلق تک آ جاتی ہے، یعنی کہ جب وہ مرنے والا ہوتا ہے، فلولا ترجعونها ان کنتم صادقین، اگر تمہاری باتیں سچ ہیں تو تم لوگ اس کو لوٹاتے کیوں نہیں ہو؟ کیوں نہیں لوٹاتے ہو؟ ایک مردہ جب ایک انسان مرنے والا ہوتا ہے، تم تو قرآن بھی نہیں مانتے، قرآن کی سچائی سے انکار کر رہے ہو، حقیقت سے انکار کر رہے ہو، تو تم لوگ جو ہے جب تمہارے سامنے میں، خود تمہارے سامنے میں، وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، خود تمہارے سامنے میں جب کوئی مر رہا ہوتا ہے، اس کی جان حلق تک آ چکی ہوتی ہے، تو تم لوگ اس کو لوٹاتے کیوں نہیں، اسے مرنے کیوں دیتے ہو؟ کیونکہ یہ موت کی سچائی کے بارے میں قرآن بھی کہتا ہے، جب تم قرآن کو جھٹلاتے ہو تو اس کو زندہ کرو، اس کو مرنے سے روکو، تب مانا جائے گا کہ تم سچے ہو، اور تب مانا جائے گا کہ تم جو قرآن سے انکار کر رہے ہو، تمہارا انکار کرنا سچ ہے، تب مانا جائے گا. ورنہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، ورنہ یہ جان لو کہ میں جو ہے اس مرنے والے انسان کے بہت زیادہ قریب ہوں، اللہ کہہ رہا ہے، اور ہم اس کے بہت زیادہ قریب ہیں، وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، مگر تم نہیں دیکھ پاتے ہو. بھلے ہی تمہارے سامنے میں وہ مر رہا ہوتا ہے، بھلے تمہارے سامنے میں اس کی روح نکالی جا رہی ہوتی ہے، مگر تم سے زیادہ قریب اس کے میں ہوتا ہوں. یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے ہم لوگوں کے بھی. اگر ہمارے سامنے میں، خود ہمارے ہاتھوں میں اگر کوئی دم توڑ رہا ہے، تو تب بھی وہ دم توڑنے والے انسان کے قریب جو ہے سب سے زیادہ اللہ ہوتا ہے، ہم لوگ نہیں ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کے ہر ایک حالت کو سمجھ رہا ہوتا ہے. فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، تو وہ مرنے والا شخص جان لیا جائے کہ اگر وہ مرنے والا شخص جو ہے مقرب میں سے ہے. پہلے جو بات گزری، 3 حصہ، ایک مقربین کا، دوسرا دائیں ہاتھ والوں کا، اور تیسرا جہنمیوں کا. تو اب ذکر آ رہا ہے پہلے گروپ کا، یعنی کہ اگر وہ مقرب ہے، اگر مرنے والا انسان مقرب ہے، اللہ کے قریب ہے، اس نے اپنی زندگی کو جو ہے اللہ کی خاطر گزارا ہے، اپنی خواہشات کو اس نے مارا ہے، کچلا ہے، صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے، صرف اللہ کی خوشنودی پانے کے لیے، تو ایسے شخص کا کیا حال ہوگا؟ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ النَّعِيمِ، تو اس کو اللہ تعالیٰ کیا دے گا؟ راحت کی زندگی دے گا. فوراً موت کے بعد جو ہے اس کو راحت کی زندگی مل جائے گی، کیونکہ وہ اس دنیا کی بندش سے، اس دنیا کے جو ہے رکاوٹوں سے جو ہے وہ اب بالکل سے بری ہو چکا ہے. جو ہی اس کی آنکھیں بند ہوتی ہیں، جو ہی اس کی روح نکلتی ہے، ویسے ہی جو ہے اس کو جو ہے آرام ملتا ہے اور اسے سکون ملنے لگتا ہے. وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ النَّعِيمِ، اور اسے اللہ تعالیٰ جو ہے نعمتوں سے بھری ہوئی جنتیں عطا کرتا ہے. مرنے کے فوراً بعد اسے دکھا دیا جاتا ہے کہ یہ ہے تمہارا انجام، دیکھ لو اس جگہ پہ تمہیں جانا ہے، اور یہاں پہ تم کو جو ہے ہمیشہ کے لیے اب ہمیشہ کے لیے رہنا ہے. تو وہ دیکھنے کے ساتھ ہی جو ہے اسے اور اطمینان ہونے لگتا ہے. اسے ایسا لگتا ہے کہ میری زندگی، میری قربانیاں کام آ گئیں، اللہ تعالیٰ نے ان قربانیوں کو قبول کر لیا، اللہ تعالیٰ نے میری اعمال کو قبول کر لیا،
اور گناہوں سے بچنے والی میری باتوں کو قبول کر لیا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے جنت عطا کیا ہے، اس لیے اسے جو ہے سکون کی زندگی حاصل ہوتی ہے۔ فَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ، اور اگر وہ دائیں بازو والوں میں سے ہوتا ہے، یعنی کہ مقرب سے نیچے درجے گا مگر جنت ہی جانے والا اگر وہ شخص ہو، یعنی کہ اگر وہ دائیں ہاتھ والا ہو تو اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ تو فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ، تو ایسے شخص کو کہا جائے گا کہ تم پر سلامتی ہو، یعنی کہ اس کے لیے بھی خوشخبری ہے کہ تم بھی جو ہے جنت جانے والے ہو، تمہارے بارے میں بھی اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ تم کو جنت بھیجا جائے گا۔ فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ، دائیں ہاتھ والوں کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے سلامتی رکھا ہے، وہ بھی بچ گیا، وہ بھی اس دنیا کی زندگی کی جو ہے مشکلات سے، پریشانیوں سے، مصائب سے جو ہے وہ چھٹکارا پا گیا۔ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ، اور اگر وہ شخص جھٹلانے والا اور گمراہ ہے، اگر اس شخص نے جو ہے چاہے اپنے عمل سے ہو چاہے اپنے قول سے ہو کسی بھی طریقے سے قرآن کو جھٹلایا ہے، قرآن کی سچائیوں سے منہ موڑا ہے، اور اسی طریقے سے جو ہے منہ موڑنے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ گمراہ بھی ہوا ہے اور اپنی گمراہی پہ اترایا ہے، اور ایسا شخص اگر مر رہا ہے فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ، تو ایسے شخص کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ اسٹارٹر کے طور پر، مہمان نوازی کے طور پر کیا دے گا؟ کھولتا ہوا پانی دے گا پینے کے لیے، یعنی کہ یہ اس کے لیے اشارہ ہوگا کہ تمہارا انجام اب بہت برا ہونے والا ہے، تم جہنم جانے والے ہو، اور وہیں پہ ہمیشہ کے لیے تمہیں اللہ تعالیٰ سزا دے گا۔ وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ، اور تمہیں جہنم میں ڈالا جانے والا ہے، اور تمہیں جہنم میں روسٹ کیا جائے گا، فرائی کیا جائے گا، تمہارا بالکل روسٹ ہوگا، کہاں پہ؟ جہنم میں ہوگا۔ اس دنیا میں تم نے اللہ کی جو ہے نافرمانی کی، جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا، جس گوشت کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا، اس گوشت کو تم جو ہے حرام ہونے کے باوجود بھی جو ہے یہاں مزے لے لے کر روسٹ کر کے فرائی کر کے کھاتے ہو، اسی طریقے سے تم لوگوں کو بھی جو ہے جہنم میں جلایا جائے گا، روسٹ کیا جائے گا۔ إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ، جان لو یقیناً یہ بات سچ ہے، یہ بات سچ ہے اور یہ ہو کے رہنے والی بات ہے۔ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، تو اللہ رب العزت کا کہنا ہے کہ فَسَبِّحْ، تو تسبیح بیان کرو اپنے رب عظیم کا، یعنی کہ جو تمہارا سب سے بڑا، سب سے عظیم پالنے والا ہے، رب ہے، اس کے نام کا تسبیح بیان کرو۔ حدیث میں کہا جاتا ہے جب یہ آیت نازل ہوئی فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، تو اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ حکم دے دیا کہ تم اپنی نمازوں میں رکوع کے اندر اس کو پڑھا کرو، تب اس کے بعد سبحان ربی العظیم رکوع میں پڑھا جاتا ہے۔ اور جب قرآن کے اندر دوسری ایک آیت نازل ہوئی سبح اسم ربک الاعلی، تب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ حکم دیا کہ تم اپنی نمازوں کے سجدوں میں اس دعا کو پڑھا کرو، اس لیے ہم لوگ پڑھتے ہیں سبحان ربی الاعلی سجدوں میں اور سبحان ربی العظیم رکوعوں میں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کے ہر ارکان میں بھی جو ہے جو باتیں ہمیں سکھائی ہیں وہ بھی قرآن ہی سے سکھائی ہیں۔ اپنی طرف سے کوئی بات اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کے تعلق سے نہیں رکھی ہے۔ یہ اور مضبوط کر دیتی ہے ہمارے ایمان کو کہ ہم لوگ کس انداز سے ہم لوگوں کو نماز پڑھنا چاہیے۔ ہم لوگ جب نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اللہ سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم لوگ اللہ سے باتیں کریں، آرام سے کریں، اطمینان سے کریں، رو کر کے کریں، اللہ کو منانے کے لیے کریں، اللہ کو ناراض کرنے کے لیے نہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں۔ اور اسی طریقے سے یہ اس بات کی بھی دلیل ہے، یہ حدیث اس بات کی بھی دلیل ہے کہ قرآن بھی جو ہے ہم لوگوں کو اللہ سے باتیں کراتا ہے۔ جب وہ قرآن ہمیں اللہ سے باتیں کراتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن بھی جو ہے اللہ سے بات کرنے کی نیت سے پڑھیں، اور جب ہم کسی سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو اس کی بات کو سمجھتے ہیں اور اس کی بات کو جو ہے دھیان سے سنتے ہیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس لیے ہم لوگوں کا یہ رویہ ہونا چاہیے کہ ہم لوگ بھی قرآن کو سمجھیں، قرآن کو سمجھ کر کے پڑھیں اور اس پر عمل کرنے کی ہم لوگ کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے اس چیز کو، اس حکمت کو اور اس بات کو سیکھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔